انگریزوں کے خلاف جنگ میں سینہ سپر ہونے والا مجاہد غازی شہید ساون خان مستقل۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ولاگ۔ میں ہوں خورشید یار مناخل اور ہمارے یوٹیوب چینل خورشید یار مناخل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔ شکریہ۔ جو قوم اپنی ماضی کی روایات اور تاریخ سے بے خبر ہے، یاد دلاتا ہوں جو گزری ہوئی عظمتوں کی یاد دہانی کروا کر قوم کے نوجوانوں میں ایک نیا ولولہ پیدا کرتی ہے، اس کا مقصد بھی نئی نسل کو اپنے بزرگوں کی بہادرانہ عزم استقلال سے باخبر کرنا ہے۔ بلوچستان کے جتنے غازی و شہید گزرے ہوئے ہیں، ان پر تاریخی ڈرامے اور فلمیں بنائے گئے ہیں اور دنیا میں نئی نسل سے متعارف کروایا گیا ہے، مگر ایک غازی جس کے غازی و شہید ہونے میں کوئی شک نہیں۔ انگریزوں نے شہید ساون مستقل کی بہادری پر کتاب لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب کا نام ٹائیگر آف بلوچستان۔ شہید کا پورا نام ساون خان مستقل، جو ضلع مستقل کے رہائشی تھے۔ آپ مستقل میں ضلع شاہ حسن خیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ساون خان مستقل اپنا علاقہ چھوڑ کر افغانستان چلے گئے اور بچے بھی اپنے ساتھ لے گئے، اور آپ غزنی کے علاقے قراباغ میں امر شاہ مرانی کے ساتھ رہائش پذیر ہو گئے۔ کچھ سال بعد ساون کے لیے ارغنداب چلے گئے اور پھر آپ نے یہاں سے اپنے مشن شروع کیا اور بڑے جذبے اور بہادری سے انگریز سامراج کے خلاف آزادی کا جھنڈا بلند کیا۔ آپ کا بھائی پالے خان مستقل اور آپ کا بیٹا پائند خان مستقل اور ایک دوست یار محمد قدیزی مستقل اور مستقل کے دیگر ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے انگریز سامراج کے ہزاروں فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ آپ نے پہلا حملہ ژوب کے ایک تانے پر کیا تھا۔ تانے کے تمام ملازم بھاگ گئے۔ ساون نے 2 ہندوؤں کو پکڑ کر اور بعد میں رہا کر دیے۔ اس حملے کے بعد آپ نے دوسرا حملہ تحصیل بوری کے تانے پر کیا تھا۔ تانے کے ساتھ ڈاکخانہ بھی تباہ کر دیا اور تیسرا حملہ آپ نے مستقل کے بازار پر کیا اور وہ بھی مکمل تباہ کر دیا اور سکھ محافظوں کو بھی قتل کر دیا، اور ساون کے حملے سے ایسا خوف طاری ہوا کہ پورا تحصیل بازار بند ہوا اور تحصیل میں مستقل کمپلیکس کا دروازہ اس وقت تک بند رہا جب تک ساون مستقل زندہ تھا، جس کی مثال پشتو کے اس روایتی گیت سے ملتی ہے: د تحصیل دروازے پورے نن ساون مستقل شوری۔ ساون مستقل نے اس حملے میں انگریز سرکار کے 2 اہم ملازم کو زندہ پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے اور وہی 2 ملازم کو تحصیل بوری کے نزدیک قتل کر دیے۔ یہ وہ 2 ملازم تھے جو ساون مستقل کے خلاف رپورٹ انگریزوں کو پہنچاتے تھے۔ ایک کا نام دولت رام اور دوسرے کا نام گنگا رام تھا۔ ساون مستقل کے لیے حملے کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ برٹش سرکار نے ساون مستقل کے سر پر انعام رکھ دیا تھا اور ان حملوں کے بعد ساون مستقل واپس چلے گئے اور کچھ سالوں کے بعد ساون مستقل واپس آئے اور برطانوی سامراج کے خلاف کئی اور حملے کیے۔ ساون مستقل نے ایک اور حملہ ڈیرہ غازی خان میں میٹھا والی تانے پر کیا اور اس حملے میں بہت سے انگریزوں اور سکھوں کو مارا اور مقابلے کے بعد کرپال سنگھ کو قتل کر دیا، اور اس حملے میں تمام انگریز فوجی مارے گئے اور ان فوجیوں کا اسلحہ بھی ساون مستقل اپنے ساتھ لے گئے۔ اس حملے میں چند مسلمان سپاہیوں کو گرفتار کر کے ساون مستقل اپنے ساتھ لے گئے۔ انگریز سرکار نے ساون مستقل کو گرفتار کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے، مگر ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایک دفعہ مخبر نے حکومت کو اطلاع دی کہ ساون مستقل اس وقت تنگی کے سر پہاڑ میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہے۔ تنگی سر پہاڑ ژوب کے قریب مستقل کے حدود میں واقع ہے اور انگریز حکومت کی جانب سے خصوصی فورس تیار کر لیا گیا جس کا سربراہ لیفٹیننٹ کرنل پیروز تھا۔ فوج نے ساون مستقل کو پکڑنے کے لیے چند لوگوں کی خدمات حاصل کیے اور برطانوی سامراج کا مقصد پورا کیا۔ ساون مستقل اکثر سورغر کے پہاڑ میں رہتا تھا۔ سورغر کے پہاڑ کے ساتھ ایک علاقہ خیزی تھا۔ اس علاقے میں بابک نامی شخص رہتا تھا۔ اس بابک شخص نے ساون مستقل، بھائی پالے مستقل، بیٹا پائند خان مستقل اور ساتھی یار محمد قدیزی مستقل کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، اور ساون مستقل تو کسی حالت میں نہ جانا چاہتا تھا، مگر بابک نے اسے بہت مجبور کیا اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچاؤں گا۔ قرآن پاک کی وجہ سے ساون مستقل نے یہ دعوت قبول کر لی۔ رات کو سب لوگ دعوت پر چلے گئے اور پائند خان نے جانے سے انکار کر دیا۔ بابک نے پوچھا کہ پائند کیوں نہیں آیا، تو ساون مستقل نے کہا کہ اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو بابک نے کہا کہ میری قرآن پر اس کو کوئی یقین نہیں تھا، اور ایک بار پھر اس بے ضمیر نے قرآن کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ پائند خان کو بھی اپنے ساتھ لاؤ، اور ساون مستقل کا بھائی پالے واپس گئے اور پائند کو بھی ساتھ لے کر آیا، کیونکہ پائند کے بغیر وہ اپنے مقصد میں ناکام رہتے تھے۔ جس وقت پائند بھی آیا اور جس وقت سب اپنے گپ شپ میں مصروف تھے، تو ساتھ ایک عورت آٹا پیس رہی تھی۔ آٹا پیستے وقت اس بیچاری عورت نے دونوں ہاتھوں کے کنگن بجائے اور جان بوجھ کر ایسا کرتی رہی۔ اس نیک عورت نے بہت کوشش کی مگر کنگنوں کی آواز نہ سنی اور کوئی بھی خبردار نہ ہو سکا۔
اور یہ لوگ اندر جا کر بیٹھ گئے اور کانا لگ گیا۔ جیسے ہی انہوں نے کانا شروع کیا اور اچانک کچھ انگریز فوج کے ساتھ یکدم داخل ہو گئے۔ ان ظالموں نے انہیں دبوچ لیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں باندھ کر انگریز سامراج کے حوالے کر دیے۔ اس دھوکہ کی مذمت پشتو گیت میں بھی کی گئی ہے کہ چند ظالموں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بھی ساون مستقل کو دھوکہ دیا، اور دھوکہ دینے والوں کو انگریز سرکار نے بہت سی زمینوں اور قوم کی سرداری سے نوازے، اور انگریز سرکار نے ان مظلوموں کو 3 مہینے کے سخت سے سخت ظلم اور سزا دی۔ اور ظلم کے بعد اس وقت لورلائی کے پولیٹیکل ایجنٹ نے ساون مستقل اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی کی سزا سنائی، اور یار محمد خدیجی مستقل کو 20 سال قید دے کر آگرہ جیل بھارت بھیج دیا۔ پھانسی سے ایک روز قبل ساون مستقل نے انگریزوں سے کہا کہ میری وصیت لکھ دی جائے۔ آخر ساون مستقل کی وصیت لکھ دی گئی۔ وصیت میں ساون مستقل نے اپنے ذمہ قرضے بتائے اور لوگوں کے ذمہ قرضے بتائے، اور کہا کہ میرے قرضے وصول کر کے غریبوں میں بانٹ دیے جائے، اور مزید کہا کہ پہلے مجھے، پھر میرے بیٹے اور آخر میں میرے بھائی کو پھانسی دی جائے۔ لورلائی میں اس وقت پھانسی گھاٹ نہ تھا۔ مٹ جیل میں ساون مستقل اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دینا کوئی خطرے سے خالی نہ تھا، اور انگریزوں نے ساون مستقل کے لیے لورلائی جیل کے سامنے ایک اسپیشل پھانسی گھاٹ تیار کیا، اور 2 مئی 1916 کو صبح 7 بجے ساون مستقل، ان کے بیٹے پائندہ خان مستقل اور بھائی پالے خان مستقل کو پھانسی گھاٹ لایا گیا۔ ان شیروں کو پھانسی دے کر شہید کر دیے گئے۔ شہداء کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے سردار باز خان مستقل نے تحصیل بوری جیل کے سامنے ایک یادگار کے طور پر کارتوس کا نشان بنایا، جو شہید ساون مستقل کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ مستقل کے اس ہیرو کو ہم سب کا سلام۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکوٰۃ ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل خورشید یار ملاقل ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔ شکریہ۔ آزادی